بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج جس مسئلے پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ہمارا دنیا کا اور امہ کا کل، آج اور آنے والا کل۔ یہ موضوع میں نے اپنی کتاب پاک امن فارمولہ میں بھی ڈسکس کیا ہے، اور میں نے سمجھا کہ اس وقت جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس پر میں ایک تفصیلی بات کروں۔ چونکہ اس ویڈیو کا حجم میں نے ایک طے کیا ہے کہ میں 10 سے 15 منٹ کے درمیان ہی رکھوں گا، تو لہٰذا یہ جو میری بات ہے یہ تقریباً 2 حصوں میں ہوگی، پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں، کیونکہ یہ جو ایشو ہے ذرا بڑا ہے اور اس کو ڈسکس جو کرنا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اور جو اس وقت معروضی حالات چل رہے ہیں دنیا کے، اسلامی دنیا کے، اور جو ایک پاور کا سلسلہ چل رہا ہے کہ چھینا چھپٹی ہو رہی ہے، ایک سے پاور دوسرا پاور اس کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، پہلا اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور دنیا کے جو ملک ہیں وہ جس طرح گاؤں میں 2 بڑوں کے درمیان لڑائی ہو جائے نا، میں ایک دیہاتی ہوں، میں وہ گاؤں کی مثال دوں گا یا محلے کی مثال دوں گا، تو جو غریب لوگ ہیں یا کمزور گھرانے ہیں وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی اب ہم کیا کریں۔ اس کے پاس گئے، اس کی طرف گئے تو پھر بھی موت ہے، اس طرف گئے تو پھر بھی موت ہے، اس طرف گئے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس طرف گئے تو دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ تو یہی حال اب چین اور امریکہ کے درمیان چل رہا ہے۔ ایک طرف رشیا بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، میں رشیا پر اعتبار نہیں کرتا، پاکستان کو بھی کبھی بھی روس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے کسی حالت میں بھی۔ ہاں، مفادات کے ساتھ چلتے رہیں، لیکن ذہنی طور پر اس بات پر اٹل رہیں کہ ہم جو ہے وہ رشیا پر اعتبار نہ کریں، کیونکہ رشیا غیر قابل اعتبار ہے۔ اس کی پالیسی کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں لگی، وہ کبھی اسرائیل کے ساتھ بیٹھتا ہے، کبھی مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کبھی وہ ترکی کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے، کبھی وہ انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی وہ انڈیا کے خلاف بیان دیتا ہے، کبھی وہ چائنا کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی وہ چائنا کی رشیا اور چائنا کی ایک ہسٹری چلی ہے۔ تو اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو میں نے عمران خان صاحب کا ایک بات پڑھی ہے، مجھے ان کا ایک بیان بہت ہی اچھا لگا ہے۔ ان کا جو ایک بات چیت تھی کہ ہم کسی بھی بلاک ایسا نہیں بنیں گے، ہمیں ایسا کرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں بلاک، اگر امریکہ بلاک ہوتا ہے تو وہ امریکہ کو فائدہ ہوگا، اگر چائنا بلاک ہوتا ہے تو چائنا کو فائدہ ہوگا۔ ہمیں وہ کرائے کے جو قاتل ہیں اس کے طور پر ہی رکھیں گے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ چائنا ہو۔ ہاں، چائنا کے ساتھ ہمارے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں وہ ہونے چاہیے مفادات کی بنیاد پر۔ چائنا کا ہم سے مفاد ہے، ہمارا چائنا کے ساتھ مفاد ہے۔ تو ناظرین، اس سے میرے دوستوں بھائیوں، اس سے جو ہے اگر چائنا کے پاس طاقت آتی ہے پھر بھی ہمیں اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر امریکہ اس کو باہر رکھتا ہے یا اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ چائنا سی میں ہوگی، لیکن میں اس پر مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ امریکہ اور چائنا دونوں سپر پاور ہیں۔ اگر چائنا امریکہ کا نقصان کرتا ہے تو وہ سمندر میں امریکہ کا ہوگا، اگر امریکہ اس پہ لیے نقصان کرتا ہے تو وہ جو چائنا کا ہوگا۔ لیکن اس کے جو پیچھے ایک طاقت چل رہی ہے جس کا مقصد تینوں کو نقصان پہنچانا ہے، مسلمانوں کو بھی، امریکہ کو بھی اور چائنا کو بھی، وہ طاقت نہیں چاہے گی کہ یہ جنگ
چائنا سی میں لڑی جائے، چائنا کے سمندر میں لڑی جائے، بلکہ یہ جنگ میں آج بھی اس پر میں اپنی کتاب پاک امن فارمولہ میں ایک بات کہی تھی کہ کبھی نہ کبھی ایران پر امریکہ نے حملہ کرنا ہے۔ ٹائمنگ کا میں نے کنفرم نہیں کیا تھا کہ ٹائمنگ کب ہوگی، لیکن امریکہ کا یہ شور تھا کہ وہ امریکہ چائنا پر حملہ کرے گا، ایران پر حملہ کرے گا تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جنگ چلتے چلتے جو ایران کا سمندر ہے، پاکستان کا سمندر ہے اور عربوں کا جو سمندر ہے، اس میں لڑی جائے گی۔ تو امریکہ کا مقصد UAE کی تباہی ہے، سعودیہ کی تباہی ہے، اللہ نہ کرے، قطر کی تباہی ہے، عمان، یہ سارا، کیونکہ اس تباہی سے اسرائیل آگے بڑھے گا۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس طرح جنگ کی بات ہوئی نہ، معاملات طے پا جائیں، اور میرا خیال ہے کہ چائنا اور امریکہ کے مفادات کی بات ہے، وہ تقریباً اس طرح ہوگا کہ وہ ہندوستان کو تقسیم کر لیں گے۔ ہندوستان نے اب تقسیم ہونا ہی ہونا ہے، چاہے وہ آج ہوئے، 10 مہینے بعد ہوئے، 10 سال بعد ہوئے گا، لیکن ہوگا ضرور، کیونکہ چائنا کا مفاد اس میں ہے کہ ہندوستان تقسیم ہو، اور امریکہ کا مفاد تقسیم ہو یا چلتا رہے، اس کا دونوں میں چلے گا۔ جس طرح انگلینڈ کی پالیسی تھی کہ اس نے دنیا کی تقسیم، جب وہ نکلا ہے یہاں سے، تو اس نے بڑے بونڈے انداز میں دنیا کی تقسیم کی، برِ صغیر کی، ایشیا کی، کہ کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک شرارت بقایا رہ جائے، کہ ایک فریق میرے ساتھ ہی رہے، ایک فریق بے شک الٹ چلا جائے لیکن آدھا فریق میرے پاس رہے، اور میری جو منڈی ہے وہ چلتی رہے۔ اسی طرح ایران، چائنا اور امریکہ کی لڑائی تیسری طاقت کے مفاد میں تو ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تباہی بھی چاہتا ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں جو تو محسوس کر رہا ہوں، یا میں نے جو حالات کا مشاہدہ کیا ہے، اس سے مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ ایران، پاکستان، UAE، سعودی عربیہ، قطر، کویت، عراق، انڈیا، ان کے سمندروں میں ہوگی، کیونکہ اس سے جو تیسری طاقت ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے بار بار اپنی ویڈیو میں اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا ہر شخص جانتا ہے کہ ایک شیطان طاقت ہے جو پورے اس نظام کے خلاف چل رہی ہے، پوری دنیا کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، کیونکہ اس کی اپنی مارکیٹ چلی، وہ دنیا کی ملٹیپل کمپنیاں، بڑے بڑے ادارے، وہ ان کے ہیں، مالیت ان کی ہے، دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، اور جو وہ ایک وسیع تر دنیا پر اپنا غلبہ چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اس نے جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے دنیا کی عالمی پولیٹکس کی، وہ دنیا کے جو طاقتور بڑے بڑے خاندان ہیں، دولت مند ہیں، اس کو بھی انہوں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہے، اور اس سے وہ اپنی بات کو، اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ناظرین، یہ جنگ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جنگ چائنا کے سمندر میں ہو، یہ جنگ پاکستان، انڈیا، ایران، عراق، کویت، بحرین، قطر، سعودی عربیہ، UAE، عمان، اس خطے میں ہوگی، جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے یہ جنگ ٹلے، لیکن امریکہ ہر حال میں ایران پر حملہ کرے گا۔ یہ 10 سال بھی میرا یہی موقف تھا، 20 سال پہلے بھی میرا یہ موقف تھا، آج بھی ہے۔ اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی یہ مجھے نہیں پتا۔ اب یہ تو تھا جو میں کل کی بات کر رہا ہوں، جو آج گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو صورتحال چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پاکستان کو کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بننا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہوگی کہ ہم نیوٹرل رہ کر
مسلمانوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ ہمارا نقصان دونوں بلاکوں میں ہے۔ ایک بلاک میں جائیں گے تو وہ بھی نقصان ہے، دوسرے بلاک میں جائیں گے تو وہ بھی نقصان ہے، اور ہم ان دونوں بلاکوں سے الگ ہو کر چلیں، ایک خالصتاً جو امن کی پالیسی ہے اس پر قائم رہتے ہوئے، یقیناً ہماری 6 ماہ 1 سال کی پالیسی دیکھ کر ہندوستان کو بھی شاید کوئی عقل آ جائے اور وہ بھی ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور مسلمان برِ صغیر کے مسلمانوں اور برِ صغیر کے لوگوں کو کوئی سکھ کا سانس ملے۔ کشمیری لوگ جو ہیں وہ ایک پچھلے 60 سال سے جو اپنی تگ و دو کر رہے ہیں، اپنی سٹرگل کر رہے ہیں، ان کو ان کے جائز حقوق ملیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملیں یا ہندوستان کے ساتھ ملیں، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں۔ پاکستان کو وہ آزاد رہیں، تب بھی پاکستان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہیں، یا پاکستان میں نے ایک بات کہی کہ جب پاکستان بنا تب بنگلہ دیش اور جنوبی پاکستان اور شمالی پاکستان ایک تھے، تو بعد میں جس انداز سے وہ تقسیم ہوئے یا الگ ریاست بنائی، وہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ ہمیں مل بیٹھ کر بھائی جو ہیں وہ اکٹھے رہیں، اگر نہیں رہ سکتے تو پھر وہ آرام سے الگ الگ ہو جائیں، تاکہ مارا ماری، قتل و غارت، گالی گلوچ نہ ہو۔ تو ناظرین، میں اپنی بات کو اسی جگہ سٹاپ کرتا ہوں، اور کیونکہ یہ ویڈیو میں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ 12-15 منٹ کے درمیان رہے، تو اگلی اس کا پارٹ 2 ہے، اس پر میں بات کروں گا اسی موضوع پر۔ مجھے اجازت دیجیے، جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور میرے چینل کو لائک کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ میں ملتا ہوں آپ سے پارٹ 2 میں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔